الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام بلکہ واجب ہزارہا احترام اسٹیج پر جلوہ افروز علماء ذی وقار، ثناخانان مصطفیٰ، قرائے کرام اور میرے سامنے موجود اس خانوادے سے وابستہ تمام مریدین متعلقین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہاں پر عرس شریف کی محفل میں جمع ہوئے اس خانوادے کے ساتھ ہمارا ایک تعلق اور ایک رشتہ ہے کہ الحمدللہ اس خانوادے سے تعلق رکھنے والے بچے ہمارے ادارے میں تجوید پڑھنے کے لیے آئے اور انتہائی نیاز مند بچے تھے اور ہمارا ان کے ساتھ اخلاص کا رشتہ ہے، پیار اور محبت کا رشتہ ہے اور الحمدللہ یہ رشتہ تا قیام قیامت قائم اور دائم رہے گا۔ اور اس خانوادے کے ساتھ اور صاحب عرس کے ساتھ ہمارے ادارے کا ایک اور تعلق ہمارے ادارے کے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا سید یوسف شاہ صاحب بندیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وجہ سے بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ اسی تعلق کو آگے بڑھاتے ہوئے تا قیام قیامت اس سے ہم سب کو بھی فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نقیب محفل نے اعلان کیا کہ وقت کا خیال رکھیں، مگر وہ مجھے وقت بتانا بھول گئے کہ کتنے وقت کا میں نے خیال رکھنا ہے، تو بہرحال اب یہ میری اپنی مرضی پر ہوگا کہ میں کتنے وقت کو اپنا وقت سمجھتے ہوئے اس کا خیال رکھتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ چند ایک باتیں میں عرض کروں گا کہ دیکھیں، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، جو درخت سے وابستہ رہتا ہے اسی کو پھل ملتا ہے۔ اور میں نے بہت سارے آستانے دیکھے، کئی آستانوں پر میرا جانا ہوا، مگر یوں سمجھ لیں کہ کسی صوفی آستانے میں میری یہ پہلی انٹری ہے اور یہاں آ کر دل باغ باغ ہو گیا کہ کیا ایسے بھی عرس ہوتے ہیں کہ یہاں پر روحانیت نظر آ رہی ہے، صوفیزم نظر آ رہا ہے، ورنہ باقی جہاں پر بھی کہیں کسی بزرگ کا عرس ہے تو انتہائی معذرت کے ساتھ کئی غیر شرعی رسومات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر صوفی منش لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور الحمدللہ اسلامی شریعت کے مطابق جو یونیفارم آپ لوگوں نے پہن رکھا ہے دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اور ہمارا حضرت علامہ مولانا محترم جناب پیر طریقت ذاکر حسین نقشبندی صاحب کے ساتھ بھی بہت ہی پیار کا اور پرانا رشتہ ہے۔ ہماری کئی محفلوں میں وہ تشریف لائے تو اب ہم اس محفل میں حاضر ہوئے ہیں، تو یوں سمجھ لیں کہ ہم نے کفارہ ادا کرنے کے لیے 3-4 مدرسین اکٹھے ہو کر آئے تاکہ اتنی ان کی جو حاضریاں جمع ہو چکی ہیں اس کا کفارہ ادا ہو جائے اور آئندہ بھی وہ تشریف لاتے رہیں۔ ابھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے جو پچھلا پروگرام ہوا تھا جس میں حضرت صاحب کے بچوں کی بھی دستار بندی تھی تو بہت سارے خلفاء کے ساتھ تشریف لائے، تو بالکل محفل کا رنگ ہی ایک روحانیت کی طرف پلٹ گیا تھا اور دل باغ باغ ہو گیا۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خانوادے کو بھی سلامت رکھے اور پیر و مرشد جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ کا رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ اس تعلق کا صلہ آپ لوگوں کو دنیا میں بھی عطا فرمائے، آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ دیکھیں، دنیا سے جب بھی کوئی شخص جاتا ہے تو ہمارا ان کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف روحانیت کا رشتہ باقی رہ جاتا ہے، تو اگر اس رشتے کو قائم رکھنا ہے تو اس روحانیت کو قائم رکھنے کی شدید ترین ضرورت ہے۔ بہرحال چونکہ یہاں خطاب کا ماحول اور موسم نہیں ہے، جب کبھی ہمیں دوبارہ خطاب کے لیے بلایا جائے گا تو ہم حاضر ہوں گے۔ آج تو ہم صرف اپنی حاضری لگوانے کے لیے آئے، چند ایک پیار محبت کی باتیں کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ علماء کرام کا یہاں جمع غفیر موجود ہے، خطاب تو آپ کو وہ سنائیں گے، ہم نے تو صرف حاضری لگوانی تھی اور آپ لوگوں کی زیارت کرنی تھی۔ وہاں سے بیٹھ زیارت ہو سکتی تھی، مگر کھڑے ہو کے جو مجھے لطف آیا ہے یقیناً میں اس کا بندہ بیان نہیں کر سکتا کہ کیا مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اس خانوادے کو سلامت رکھے، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی روحانیت عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔